هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ سب سے پہلے تو پینٹا ماڈل اسکول باب العلم کے ڈائریکٹر محترم فروغ ایمان ٹرسٹ کی جانب سے مقرر کردہ جناب محترم سید آفتاب زیدی صاحب، امام جماعت باب العلم مولانا کاظمی صاحب، مولانا غلام حیدر صاحب، مولانا سید ذہین کاظمی صاحب جو نجف اشرف سے تشریف فرما ہیں، جناب سردار زیدی صاحب، جناب خواجہ عزیز اللہ صاحب، جناب میر عباس صاحب، پرنسپل صاحبہ، ٹیچرز، بچوں کے والدین اور پیارے پیارے نورانی چہروں والے پاک دل سچے اچھے پاکستان کے شہری بچے باب العلم پینٹا ماڈل اسکول کے طالب علموں کو میرا سلام۔ سالانہ اس تقریب میں کچھ دیر کے لیے ہماری حاضری رہتی ہے، اور یہ میرے لیے توفیق ہے کہ یہ اسکول جب سے قائم ہوا، جناب سردار صاحب، جناب ناصر ہادی ناصری صاحب، اور پھر آفتاب زیدی صاحب، اور اس میں جناب اطہر عباس جعفری صاحب کے جو ذاتی شوق اور ان کی توجہ، یہ آج ہم نتیجے لے رہے ہیں۔ کچھ عرصے کے لیے کورونا کی وبا کی وجہ سے سارے اسکول متاثر ہوئے، تعلیم کا انداز کوئی 2-2.5 سال تک تبدیل ہو گیا تھا، اس سے سبھی اسکولوں میں کچھ کمزوریاں آئی ہیں، اور وہ تعداد کے حوالے سے ہو یا بچوں اور پیرنٹس کے جو طور طریقے تھے ان حوالوں سے ہوں، وہ ہمارے اسکول میں بھی محسوس کی جا سکتی ہیں۔ لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم اس شعبے سے غافل نہیں ہیں، اس میدان کے بہت تیز دوڑنے والے کھلاڑی نہ صحیح، مگر اس میدان کے دوڑنے والے کھلاڑی ضرور ہیں کہ جو میدان اصلی اور واقعی اور اولویت اور ترجیح رکھنے والا میدان ہے، اور وہ ہے تعلیم کا میدان ہے۔ اور تعلیم میں بھی یہ جو عمر ہے، اسکول کی عمر، یہ وہ بنیاد ہے جس پر، جیسے محترمہ نے فرمایا پرنسپل صاحبہ نے، کہ جس کی بنیاد پر پھر کالج جائیں گے، یہ یونیورسٹی جائیں گے، یہ کہیں جا کے کمشنر لگیں گے، کہیں جا کر یہ سیکٹری لگیں گے، کہیں جا کے یہ چیف سیکٹری لگیں گے، کہیں جا کر یہ مثلا اگر پولیٹیشین بنتے ہیں اور سیاستدان بنتے ہیں تو یہ وزیر اعظم بنیں گے، یہی لوگ صدر بنیں گے، یہی لوگ آرمی چیف بنیں گے، اور ان پر جو کچھ اثر ہوگا ان کے آخری دم تک وہ اسی اسکول کا ہوگا اور اسکول کا ہوگا۔ ہم کیونکہ اپنے بچوں کی بات کر رہے ہیں، تو اگر ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ بچہ ہمارا جو آج ایک پائچہ پینٹ کا اوپر ہو رہا ہے اور ایک نیچے ہو رہا ہے، ایک موزہ پورا چڑھا ہوا ہے اور ایک موزہ اترا ہوا ہے، اور ایک بٹن جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، اور ایک جو ہے یہ اپنی بال بگڑے ہوئے ہیں، اور میں بات یہاں کر رہا ہوں اور یہ سب لگے ہوئے ہیں اپنے دھندے سے، تو یہ جب بعد میں اپنی تصویریں اور اپنے ویڈیوز دیکھیں گے اور اپنے ریکارڈ کو چیک کریں گے تو جو کچھ ان کے پاس ہوگا وہ اسی اسکول کا ہوگا۔ لہٰذا میری 2 گزارشیں ٹیچرز اور پیرنٹس کے ساتھ، اور سرپرستی اور نظارت باب العلم فروغ ایمان ٹرسٹ کی ہے، تو 2 گزارشیں کروں گا اس پوری ٹیم سے، یعنی فروغ ایمان ٹرسٹ سے، اپنے آپ سے گویا کیونکہ میں یہاں کا ایک ادنا سا خادم رہا ہوں اور ہوں، تو اور ٹیچر سے اور پیرنٹس سے، کہ یہ ہمارے ہاتھ میں اللہ کی امانت ہے، اللہ نے ہمیں ایک امانت سونپی ہے۔ یہ پیارے پیارے پھول جیسے بچے، یہ من کے سچے بچے، یہ جن کے اندر شیطنت نہیں ہے، جن کے اندر دوغلا پن نہیں ہے، جن کے اندر میں وہ شیطانی وہ والی بات نہیں کر رہا جو یہ اس وقت کر رہے ہیں، یہ ان کی فطرت کا حصہ ہے، لیکن ان کے اندر منافقت نہیں ہے، ان کے اندر ظلم نہیں ہے، ان کے اندر زیادتی نہیں ہے۔ اگر ظلم و زیادتی ان میں ہوتی تو یہ ایک بچہ دوسرے بچے کو دھکا دینے کے بعد اس کے ساتھ روتا نہیں، یہ دونوں رو رہے ہوتے ہیں، دھکا دینے والا بھی رو رہا ہوتا ہے
اور دھکا کھانے والا بھی رو رہا ہوتا ہے، اور دونوں رو کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس نے قصدن نہیں کیا ہے، ظلم نہیں کیا ہے، یہ اس کے ساتھ اس سے ہو گیا ہے، اس کا ارادہ نہیں تھا، یہ ایسا چاہتا نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے میرے دوست کے ساتھ کہ اس کو چوٹ لگ جائے۔ بھائی تم تو گرے ہو اس لیے رو رہے ہو، تم کیوں رو رہے ہو؟ تم نے تو دھکا دیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جی وہ رو کر بتا رہا ہوتا ہے کہ میرا دل، میرا دماغ، میری نیت یہ نہیں تھی کہ جو ہو گیا۔ تو یہ جو پاک لوگ ہیں، یہ جو سچے لوگ ہیں، یہ اللہ کی جو امانت ہمارے پاس ہے، ہمیں ان امانتوں کو امانت داری کے ساتھ رکھنا ہے، اور جیسا اللہ نے دیا ہے کم سے کم ویسا رکھنا ہے۔ اچھا اور بنا سکتے ہیں تو یہ کام سیدہ کا تھا جو حسنین کو انہوں نے بنایا، یہ کام اہل بیت کا تھا جو انہوں نے اپنے بچوں کو بنایا، یہ امام حسین کا کام تھا جو کربلا کے شہداء کو انہوں نے سجایا۔ لیکن ہم جتنا جیسا اللہ نے ہمیں دیا ہے ایسا ہی رکھنے میں اگر کامیاب ہو جائیں تو یہ اس کی ایک توفیق ہوگی، اور ہمارا ہنر ہوگا، ہمارا کارنامہ ہوگا کہ ہم ایسا کر جائیں۔ میں ایک مرتبہ پھر پینٹا ماڈل اسکول کے تمام ٹیچنگ اسٹاف کو، لوور اسٹاف کو، اسی طرح معاونین کو اور حاضرین کو آج کی اس پروقار تقریب میں شرکت پر اور اس کی کامیابی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کیونکہ رحلت کا دن ہے بانی انقلاب اسلامی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی، میں چاہوں گا کہ ان کا ایک جملہ آپ کو ہدیہ کر کے آپ سے اجازت چاہوں۔ اچانک ہمیں کسی باہر کے ویزے کے لیے انٹرویو کال آ گئی ہے، تو ہمیں اچانک سے مراد ابھی نہیں آئی ہے، کل رات کو دیر سے خبر ہوئی، تو مجھے بہت زیادہ آخر تک نہیں بیٹھ پاؤں گا۔ شوق تو تھا کہ زیادہ سے زیادہ بیٹھ سکیں۔ اور امام خمینی نے جب ان سے کسی نے پوچھا کہ صاحب آپ یہ کیسے اتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہیں، ہزاروں سالہ پرانا نظام ہے جسے آپ چینج کرنے کی بات کر رہے ہیں، آپ ایک مملکت کے اندر نظام کو، سسٹم کو بدلنے کی بات کر رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ کون ہے آپ کے ساتھ؟ کون ساتھ دے گا آپ کا؟ تو انہوں نے تقریباً 30 سال پہلے جب انہوں نے اپنی آغاز کی تھی تحریک کا، تو انہوں نے فرمایا کہ میرا لشکر یا میری ٹیم جو مجھے ساتھ میرے دیں گے وہ ابھی ماؤں کی گودوں میں ہے، اور وہی بچے جو ماؤں کی گودوں میں تھے جب انقلاب بپا ہوا تو انہی بچوں نے جا کر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ دیا۔ تو میں صرف یہ بات اس لیے کہہ رہا تھا کہ یہ جو بچے ہیں جو آج آپ کی گود میں ہیں، یعنی کچھ دیر کے لیے 8 گھنٹے کے لیے ہماری گود میں آتے ہیں، اسکول کی گود میں آتے ہیں، اور پھر 16 گھنٹے تک آپ کی گود میں رہتے ہیں، آپ کے سامنے رہتے ہیں، یہ ہماری گودوں میں کسی اور کام کی امانت ہے۔ اور وہ کام کیا ہے؟ اچھا معاشرہ۔ وہ کام کیا ہے؟ بہتر ماحول۔ وہ کام کیا ہے؟ ایک انسانی معاشرے کی تشکیل۔ اس لیے کہ اگر ہم ڈاکٹر بن جائیں اور مریضوں کو نہ صرف علاج نہ کر رہے ہوں بلکہ ان کو لوٹ رہے ہوں، ہم مثال کے طور پر انجینئر بن جائیں اور ایک لکیر کھینچنے کے اوپر ہم لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہوں، ہم مثال کے طور پہ پولیٹیشین بن جائیں اور ہم جھوٹ بولتے ہوں اور غلط بات کرتے ہوں، ہم عالم بن جائیں اور مسئلہ بتاتے ہوئے چڑھتے ہوں اور لڑتے ہوں اور ہمارا اخلاق اچھا نہ ہو، تو امام خمینی فرماتے ہیں، میں نے خود یہ ان کی زبان سے سنا، مجھے توفیق تھی جب ان کی زندگی میں محکوم چلا گیا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر بننا آسان ہے، انجینئر بننا آسان ہے، سیاستدان بننا آسان ہے، مولوی عالم بننا آسان ہے، انسان بننا مشکل ہے۔ ہمیں ان بچوں کو انسان اللہ نے بنا کر بھیجا ہے اور ہمیں انسان انہیں رکھنا ہے اور کچھ کرنا ہے۔ اچھا اسی وقت ہوں گے ان کے اخلاقیات، ان کو اصول اور کیز، چابیاں ابھی بنا کے دی جائیں گی جو ساری زندگی انہی چابیوں سے یہ تالے کھولیں گے۔ وہ اصول، وہ اقدار، وہ تہذیب، وہ جو زندگی گزارنے کے کچھ مینرز، کچھ طریقے، انداز، وہ ہمیں آج ہی ان بچوں کو دینے۔ اور الحمدللہ اسکول بہت حد تک کامیاب ہے، اور مزید اپنے کاموں سے مطمئن ہونے والا تو کبھی بھی ترقی نہیں کرتا، اپنے کاموں کو شک کی نگاہ سے دیکھنے والا، اپنے کاموں پر عیب نکالنے والا ہی آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو میں تعریف ان کی کر رہا ہوں، مگر یہ تعریف کرنے پہ صحت نہ بنا لیں اپنی، ہم محاورتاً کہتے ہیں موٹے نہ ہو جائیں، بلکہ یہ ہماری تعریف کے اوپر پھر اپنے عیبوں کے اوپر مزید توجہ کریں، جو یہ خود بہتر جانتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی کسی کو وہ عیب بتائے، یہ بہتر ہے کہ انسان اپنے عیب پر خود توجہ کرے۔ انشاءاللہ عیب سے مراد اور بہتر کرنے والا جذبہ اور اچھا کرنے والا جذبہ۔ آپ سب کو ایک مرتبہ پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور امام خمینی کی مغفرت کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے ایک صلوات کا ہدیے کے سہارا چاہوں گا۔
بہت بڑی تعداد یہاں موجود ہے امام خمینی کی مغفرت کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے۔ آپ سب کے مرحومین کی مغفرت کے لیے بلند تر صلوات پڑھ لیں۔